سے جدا کر ڈالا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ شہید ہو گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، اور ہمیشہ حسین زندہ رہیں گے۔ اور سرزمین کربلا میں حضرت سید امام حسین کے ساتھ یزیدیوں نے جو سلوک کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت دکھ پہنچا۔ اس کے بارے میں حضرت سلمان، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ابو رافع کی زوجہ اور حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور ریش اقدس یعنی داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ حال ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی حسین کی شہادت گاہ پر تھا۔ یہ ترمذی شریف میں بھی اس کا بیان ہے اور تاریخ الخلفاء میں بھی، اور اسی طرح حضرت ام حبان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین جس دن شہید کیے گئے اس دن ہم پر 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، اور جس شخص نے منہ میں زعفران ملایا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ اور حضرت علی بن شیر سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا کہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی، کئی روز تک آسمان رویا، یعنی اس وقت آسمان سے خون برسا تھا۔ خصائص کبریٰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن سورج کو گہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ افق کی سرخی جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یزیدی لشکریوں نے حضرت امام حسین کے لشکر میں ایک اونٹ پایا اور شہادت